بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ سورہ نساء کی یہ چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک بہت ہی حساس اور یوں کہیے کہ بہت ہی سینسیٹیو موضوع کو چھیڑا ہے جو ہر انسان کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ ان آیات کریمہ میں یہود اور مشرکین دونوں کے ایک گٹ ہونے کو بیان کیا گیا، اسلام کے خلاف ان کے متحد ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں یہود کی ناپاک حرکت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو صحیح علم دیا گیا ہو، اگر کتاب دی گئی ہو، احکام دیے گئے ہوں، تو ان کا غلط استعمال اللہ کی لعنت کو لے کر آنے والا ہے، یہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے مخاطب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ بطور علم کے دیا گیا، بطور احکام کے دیا گیا، اوتو نصیبا من الکتاب، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، صحیح علم ہونے کے باوجود بھی وہ شیطان کو اور بت کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں۔ جبت اور طاغوت، محدثین نے فرمایا کہ ایک قول کے مطابق جبت کے معنی جادو کے ہیں اور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں، اور ایک قول کے مطابق جبت اور طاغوت یہ بتوں کے دو نام ہیں۔ اصل میں ہوا یوں، غزوہ احد ہونے کے بعد غزوہ احد میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو کچھ موقع کے لیے ایک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد میں پھر جو ریورس گیئر لگا تھا اور جو پلٹوار ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہود کے دو بڑے سردار، بہت دھیان سے سننا، یہود کے دو بڑے سردار حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، یہ دونوں مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد مشرکین سے ملے اور ان سے یہ درخواست کی کہ ہم سب یعنی پورے کے پورے یہود تمہارے ساتھ میں ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ہم دونوں مل کر کے مسلمانوں سے لڑیں گے، تم اور ہم دونوں ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مشرکین کے سردار کہنے لگے
کہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم بہت دھوکے باز لوگ ہو۔ یہود سے کیا کہا؟ تم دھوکہ دیتے ہو۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تم دونوں سرداروں سے، یہود کے دونوں سرداروں سے کہا تم دونوں ہمارے بتوں کو سجدہ کرو اور یہ کہو کہ ہم تمہارے بتوں کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ تورات میں جو علم ہے اس میں کہیں بت پرستی کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں توحید کا تذکرہ ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ انہیں اپنی چودراہٹ برقرار رکھنا تھی اور جس کام کے لیے آئے تھے اسلام دشمنی میں، انہوں نے یہ کام بھی کر لیا کہ بتوں کو سجدہ کیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے ان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ بتاؤ کہ ہم دین حق پر ہیں، یعنی مشرکین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم صحیح دین پر ہے یا محمد صحیح دین پر ہے؟ تو یہودی نے ان سے پوچھا تمہارا عمل کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عمل کیا ہے؟ تو مشرکین نے بتایا کہ دیکھو ہمارا کام یہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا جو ہے کسی سے بدگمان کیسے کرتی ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پر جو آتا ہے ہمارے سیدھے سادھے مسلمان بغیر کچھ کرے ہوئے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ 1400 سال پرانی کلپ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کہا، مشرکین کہنے لگے، اپنے بارے میں کہنے لگے دیکھو ہم جو لوگ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی اونٹنیوں کا دودھ ان کو پلاتے ہیں اور زمزم ان کو پلاتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ کوئی مسافر آ جائے تو مسافر کے لیے کھانے پینے کا ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ اپنے باپ داداؤں کے دین سے ہٹ گیا ہے، اس کا تو کچھ الگ ہی مذہب ہے، اس کا تو کچھ الگ ہی مسلک ہے، الگ ہی مسئلہ ہے، وہ الگ ہی چلتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہود سے مشرکین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کی۔ تو یہود نے کیا کہا ان کو کہ تم دین حق پر ہو اور وہ دین گمراہی پر ہے، یعنی مشرکین سے کہا کہ تم سچے دین پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ گمراہی کے دین پر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ یعنی مشرکین ایمان والوں کے مقابلے میں صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ نے اپنی لعنت نازل کر دی، یعنی مشرکین پر بھی اور یہود پر بھی۔ اور وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ کی جس پر لعنت نازل ہو گئی اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، اور جب جب بھی اسلام کے خلاف یہ ایک جٹ ہو کر کے آئے ہیں، اس کے بعد میں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ مدد کی اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر جگہ وہ بھاگتے پھرے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی، اب دو باتیں دھیان سے سنیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کا غلط استعمال، کتاب میں جو احکام ہیں ان کا غلط استعمال، یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی جیسا کہ کعب ابن اشرف نے اپنی ناز بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے خاطر جبت اور طاغوت کو سجدہ کیا،
یہاں یہ سبق امت مسلمہ کو ملتا ہے کہ تمہارے سامنے بھی کبھی کبھار ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں کہ تم یا تو کفر کو تسلیم کرو، اور کفر کو تسلیم کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مندر میں جا کر گھنٹی بجاؤ، صرف اس کا نام کفر نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ آپ ماتھے پر تلک لگاؤ، یہ بھی کفر کا ایک حصہ ہے۔ بھئی جو لوگ اس مذہب پر چلتے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو کفر کی کسی ایک شاخ پر چلنا اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ان کو ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کبھی کبھار اپنی دنیا کو بچانے کے خاطر، عزت کو بچانے کے خاطر، بسا اوقات سیاست کے میدان میں، آپ میرے اشارات سمجھ جانا، بسا اوقات سیاست کے میدان میں، بسا اوقات بڑے کاروبار کے میدان میں، بسا اوقات ایک عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے آدمی وہ کام بھی کر لیتا ہے جو اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچا ہوا ہے، آدمی اس کو بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے ایمان والو، ایسا عمل تمہارے لیے اللہ کی لعنت کا سبب ذریعہ ہے۔ اللہ کی لعنت کن چیزوں سے آتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اسباب لعنت کے بیان فرمائے۔ یہاں ایک خاص سبب بیان کیا گیا کہ آدمی ایمان پر قائم رہتے ہوئے کفر کی تائید ہرگز نہ کرے، شرک کی تائید ہرگز نہ کرے، اس کی موافقت میں ہرگز بات نہ کرے۔ بھئی جو لوگ اس مذہب کو مانتے ہیں، جو لوگ اس دین کو مانتے ہیں، جو لوگ دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، ان کے رہنماؤں نے ان کو بتلایا ہے، ان کے بڑے جو لوگ ہیں ان کو سمجھایا ہے، وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا کامل و مکمل دین ہے۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے، یہ ممکن ہے دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے خاطر، یہ ممکن ہے دنیا کی تھوڑی سی کوئی ڈگری کے خاطر، یہ ممکن ہے کوئی ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں بیچ میں آ کر ایک بات اور عرض کر دوں، جب اس قسم کی بات آتی ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمان اور اہل ایمان بھائیوں کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم جو اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہمارے سامنے بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ بچیاں جب بالغ ہو جائے، جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے لیے ہر حال میں پردہ کرنا لازم ہے، وہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کا انکار کرنا اور اس کا ثبوت، پردے کا ثبوت چونکہ قرآن مجید سے ہے، اس کا انکار کرنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر کا سبب ہے، کیونکہ اس کا انکار آیت قرآنیہ کا انکار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ یہاں آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسکول نہیں ہیں، ایسے کالج نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں اسی صورتحال میں؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، بہت اچھے دوستوں، بہت اچھے ساتھیوں، بہت اچھی ماؤں اور بہنوں، یاد رکھو اسلام نے کسی کو تعلیم سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے ان بے حیا طریقوں سے جس میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے ان گھٹیا طریقوں سے جس میں عورت کی عصمت محفوظ نہیں ہے، جس میں عورت کی پاک دامنی محفوظ نہیں ہے، جس سے اس کی پاک دامنی پر داغ لگتا ہو، ایسے طریقوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ مسلمان اہل ایمان مسلمانوں کو چاہیے کہ اعلیٰ تعلیم کے خاطر، اعلیٰ ایجوکیشن کے خاطر ہم اپنی بڑی بڑی شادیوں کو کم کر کے اپنا پیسہ اور سرمایہ اعلیٰ تعلیم گاہ ہم کیوں نہیں کھولتے؟ ہم اپنی بڑی یونیورسٹیاں کیوں نہیں کھولتے؟ ہم ایسے اسکول اور کالج کیوں نہیں کھولتے جہاں پر دین کے دائرے میں رہ کر، دینی حدود میں رہ کر ہماری ماں اور بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اچھی تعلیم دی جائے؟ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس پیسہ اگر ہے
تو ہمیں شادیوں میں فضول خرچی کرنے سے فرصت نہیں. بہت بہت معذرت کے ساتھ آپ مجھے معاف کیجئے گا، لیکن یہ وہ حقانیت اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جس میں ہمارا پورا مسلم معاشرہ، صرف اجین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا پورا مسلم معاشرہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. فضول خرچی کے نام پر ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے. ہم اپنے تعلیم گاہیں کیوں نہیں کھولتے تاکہ ہماری عصمتیں محفوظ رہ سکے، ہماری عزتیں محفوظ رہ سکے، ہماری بیٹیاں محفوظ رہ سکے؟ کیوں ہم اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالی نے شرعی حدود پردے کی اتنی زیادہ اللہ نے حدود رکھی ہے کہ جو غیر محرم ہے، غیر محرم میں کون آتا ہے؟ جس سے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے. سمجھ لے بات کو، ایسے لوگ جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے سب غیر محرم ہیں. غیر محرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ ملحمو، ہم وہ کہتے ہیں شوہر کے رشتہ داروں کو، جیسے بھائی ہیں جس کو ہماری اصطلاح میں دیور جیٹ بولتے ہیں. تو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ دیور اور جیٹ کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ جبکہ وہ تو گھر میں رہتے ہیں نا. ارے 4 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو پورے سارے فیملی ممبر ہیں. حضور سے سوال کیا گیا، یہ میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا الحم الموت. آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے. کیا فرمایا؟ وہ تو موت ہے. اس لیے کہ باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا کہ گھر میں بار بار آمنے سامنے نگاہوں کے ملنے کی وجہ سے، ہنسی مذاق کرنے کی وجہ سے، قریب بیٹھنے کی وجہ سے جتنے خطرات یہاں ہیں، آپ نے اسی لیے اس کو موت فرمایا. یہ صحیح حدیث ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اسلام ایک منظم دین ہے، اسلام ایک مرتب دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو عورت کی عصمت کے محافظ ہیں ان سے پردہ ختم کر دیا. دیکھو باپ سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. بھائی سے پردہ نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. چچا اس سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باپ کے درجے میں ہے. ماموں اس سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماں کا سگا بھائی ہے، وہ اپنی بھانجی کی حفاظت کرنے والا ہے. تو جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان سے کہا ان سے پردہ نہیں ہے. سسر سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح ہو گیا، اب سسر سے کہا ان سے پردہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کے درجے میں ہے. سسر کس کے درجے میں ہے؟ باپ کے درجے میں ہے. اب یہ اس عورت کی اپنی بہو کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو جو لوگ عورت کی عزت کے محافظ ہیں، اللہ نے ان سے پردہ ختم کر دیا، کیونکہ یہ کبھی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. لیکن جن سے خطرات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے پردے کا حکم دیا. تو پردے کا حکم جب فیملی ممبروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں بھی خطرات ہو سکتے ہیں، تو اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں باہر اسکولوں اور ایسے کالجوں میں جہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، پورا کفار اور مشرکین کا معاشرہ جہاں بڑھا ہوا ہے، جہاں درندہ صفت اور بھیڑیے صفت، ایسے لوگ جن کی خوخار نگاہیں اور جن کی گندی نگاہیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، اور ان کو اپنے عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو اپنے مذہب اور دین سے دور کرنے کے لیے، وہاں کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کا سدباب کرنا ہے تو ہم اپنے اسکول کالج اچھے دینی تعلیم گاہیں اپنی خود کی ہم تیار کریں. اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ بسا اوقات آدمی اپنی عزت کو بچانے کے خاطر اپنے دین کے خلاف بھی کام کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک کے کام بھی آدمی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے یہ کوئی غلط کام نہیں کیا، جبکہ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہوتا ہے. ایسے ہی
بعض مرتبہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ بس وہ تھوڑا سا اس پر وہاں فوٹو چلا دیں، وہاں اس کے اوپر یہ پھول چڑھا دیں، اس کے اوپر ہار چڑھا دیں۔ یاد رکھیے یہ سب شرک اور کفر کے دروازے کھولنے والی چیزیں ہیں۔ ارے اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، بتائیے نا کیا کمی ہے؟ صرف چند پیسوں کے خاطر، صرف اس وجہ سے ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، صرف اس وجہ سے گراہکی ٹوٹ جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اعتماد ہٹا لیا اور اپنے ان دکان پر اتنا بھروسہ کر لیا، اتنا بھروسہ کر لیا، اگر خدا نہ خواستہ اس پر گراہک نہ آئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس سے بڑے حالات حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ شہر ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ مکہ والوں نے 3 سال تک مسلسل ان سے لڑکی بھی نہیں لینا، ان کے خاندان میں لڑکی نہیں دینا، ان سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ بھی تو ایک مرحلہ تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے، ہمارے روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں روزی عطا کرے گا، وہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس نے دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں اگر تم استقامت پر جمے رہے، اگر تم نے اپنا اسلامی شعار باقی رکھا، اگر تم نے اپنا اسلامی طریقہ زندہ رکھا، اگر تم حقیقت میں مومن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کھولے گا اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، ہرگز نہ کرے، اگر ایسے حالات بن گئے کہ ہم چھوٹی موٹی دھمکیوں کی وجہ سے خالص اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے دکانوں کو بچانے کے لیے، اپنے مکانوں کو بچانے کے لیے اگر ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے صریح الفاظ میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہٹ جاؤ گے، ہٹ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ مضبوط ایمان والے ہوں گے، وہ ان کے ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت والے ہوں گے کہ جو کبھی بھی کفر اور شرک سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ بہت فتنہ کے حالات ہیں، خطرات کے حالات ہیں۔ ایسی صورتحال میں سب سے اہم، سب سے بڑی چیز ہمارے اپنے ایمان کا تحفظ ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا تحفظ ہے، احکام قرآنی پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو بس اب اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتے، اپنے ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حالات پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں، مستقبل میں بھی آئیں گے، لیکن صبر و استقامت کے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ وہ حالات میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور ایمان کی شعاؤں کو، ایمان کی ہواؤں کو اور ایمان کی کا بول بالا کرتے ہیں، ایمان کے پرچم کو لہراتے ہیں، کفر کے، شرک کے، ارتداد کے طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کے لیے خیر وجود میں لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو ایمان پر قائم دائم فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہر حال میں ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن اور احادیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام قرآنی ہمیں کسی بھی قسم کی رد و بدل کرنے سے، کسی بھی قسم کی تبدیلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔